بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ تمام احباب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح میں آپ سب احباب جانتے ہیں ہم ایک ٹاپک کا، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر اپنے ہمارے جو علماء ہوتے ہیں، پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، مہمانان ذی وقار، ان سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہماری گفتگو رہتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ماہ سفر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور وہ اہم چیزیں جو عوام الناس کے ذہن میں سوالات تھے اور ان کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ہم نے کوشش کی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ آج کے پروگرام میں ہم پروگرام راہ فلاح میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کر رکھا ہے، جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا، تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ایک عظیم روحانی صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، جن کا سالانہ عرس پاک کی تقریبات بالکل قریب ہیں اور بلکہ جن کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور شہر لاہور جن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، عقیدت والے، محبت والے اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا یہ فیض، اولیاء کا یہ فیض اور یہ مقام و مرتبہ، یہ عزت و تکریم کس انداز سے ملتی ہے، کس حوالے سے یہ مقام حاصل ہوتے ہیں، کس طرح یہ مقام بلند ہوتے ہیں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو رہے گی اپنے تمام علماء سے۔ اہلیان لاہور کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو اور دور دراز سے آنے والے تمام زائرین کو ہم سب کی طرف سے عرس پاک کی بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین محترم انتہائی خوبصورت شخصیت، آپ گفتگو ان کی سماعت کرتے رہتے ہیں، حضرت علامہ مولانا محترم جناب عزت مآب پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین محترم، پروگرام راہ فلاح کا آج حصہ بنے ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور آج کے پروگرام، آج کے ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ قبلہ سید شاہ صاحب سے جو ہماری گفتگو رہے گی، آپ انشاءاللہ یقیناً گفتگو جب سماعت کریں گے، اپنی محبتیں جب شاہ صاحب بکھیریں گے اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں، محترم جناب مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، ماہ سفر میں جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں کچھ گفتگو کی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا اس حوالے سے کہ بہت سے جو ہے وہ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو کلیئر کیا جائے۔ تو آج بھی انشاءاللہ جس طرح ہم اولیاء کے فیضان کی بات کریں گے، ان میں سے شہر لاہور میں بستے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے معمولات زندگی پر، اور آپ نے کس طرح دین کے پیغام کو عام کیا، لوگوں کے دلوں میں محبت الہی، محبت رسول کے شمعیں کس طرح آپ نے روشن کی، کس طرح یہ چراغ جلے۔ قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا ابتدائی جملوں میں اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا، پھر کچھ سوالات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے جزاک اللہ کہ ہم سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر پاک کی نسبت سے یہاں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے وہ ولی ہیں جنہیں اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے 1000 برس کے قریب گزرنے والے ہیں۔ 978واں عرس اس سال ہو رہا ہے، تو اس سال تک ہم اگر ہم غور کرتے ہیں
تو سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1000 سال گزرنے والے ہیں، ابھی بھی بچے بچے کی زبان پہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ واہ، سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سلسلہ نسب جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک 8 واسطوں سے جاتا ہے، اور سلسلہ طریقت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری سے لے کر حضرت مولا علی تک یہ 9 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں، آج 977 برس گزر گئے، لیکن آپ کی مقبولیت میں، لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ، آپ کا نامی اسم گرامی علی ہے، آپ کے والد کا نام سید عثمان ہے، لیکن دنیا آپ کو داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ عمومی طور پہ مشہور یہ ہے کہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے چلہ فرمایا، اور پھر جب جاتے ہوئے آپ نے اشعار فرمائے تو اس وجہ سے آپ گنج بخش مشہور ہوئے۔ لیکن آپ کے کتاب گنج الاسرار، اس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ علی بن عثمان تجھے دنیا گنج بخش کہتی ہے، حقیقت میں گنج بخش تو اللہ کی ذات ہے، اللہ، یہ اللہ کی مخلوق تجھ سے محبت کرتی ہے، اور تو ایک دانے کا بھی مالک نہیں۔ یہاں پر یہ جملے فرماتے ہیں، آپ کی جو یہ گفتگو ہے یہ عاجزی اور انکساری پر محمول ہے، اور آپ کو جو گنج بخش لوگ کہتے تھے آپ سے عقیدت کی وجہ سے، اور آپ کی فیاضی اور دریا دلی اور سخاوت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غزنی کے 2 محلے تھے، ایک حجویر اور ایک جلاب، ایک میں ننیال تھا ایک میں ددیال تھا، اس لیے آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ اللہ، حسنی سید ہیں، ظاہری علوم کی تحصیل سے جب فارغ ہوئے اس کے بعد استاد گرامی نے فرمایا کہ اب طریقت کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں۔ تو جب طریقت کی راہوں کے متلاشی ہوئے تو سیدنا شیخ ابو الفضل حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عام طور پہ صوفیاء کرام اس دور میں خرقہ پوش ہوتے تھے، اور خرقہ پوشی اس بات کی علامت تھی کہ یہ صوفی ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ درویش ہے۔ لیکن سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری ظاہری ایسے لباس سے بچا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ بھی ریاکاری ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ صوفی ہے، یہ درویش ہے، یہ اللہ والا ہے، آپ اس سے مجتنب رہتے تھے۔ اور یہی طریقہ آپ کے مرشد گرامی کا تھا کہ وہ ظاہری وضاقتہ صوفیاء والی اس انداز میں نہیں بناتے تھے۔ 40 سال حضور سیدی داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل سفر میں رہے، لیکن ہر جمعہ کے دن آپ کسی قصبے میں مقیم ہوتے تھے تاکہ میں جمعہ ادا کر سکوں، کیونکہ مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ اقامت کی نیت فرماتے تھے، قصبے میں جاتے تھے، کیونکہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، تو ساری شرائط جہاں جمعے کی پوری ہو وہاں پہنچ جانا، وہاں پہ جمعہ ادا کرنا، یہ آپ کا اہتمام تھا شریعت پر عمل کے لیے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا کہ آپ ہندوستان میں چلے جائیں، اور میں جب آپ کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری جب ہندوستان کے اس شہر لاہور میں آتے ہیں اس وقت آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آج آپ کے حرم میں، آپ کے مدار پر انوار کے ہاتھے میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو جوتے پہلے اتار دیتا ہے، اللہ، ادب کے لیے۔ اب میں نے ایک جملہ بول دیا ہے کہ آپ کے حرم میں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ داتا گنج بخش علی ہجویری کی شہر میں لیٹنے والے ایک مرد قلندر کا ہے۔ آپ سیدی داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار شریف پہ جائیں تو جو سونے کا دروازہ ہے نا، اس کے اوپر قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر لکھا ہوا ہے بالکل ایسے کہ سید حجویر مخدوم امم مرقدے او پیر سنجر را حرم۔ اللہ، فرماتے ہیں سید حجویر، یہ جو داتا علی حجویری ہیں
یہ مخدوم امم ہیں، امت کے مخدوم ہیں، 1 2 4 5 7 لوگ نہیں، امت کو چاہیے ان کی خدمت میں رہیں۔ اللہ۔ اور پھر فرماتے مرقدے او پیر سنجر را حرم، کہ پیر سنجر سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آپ کے مزار پر انوار پر چلا کر کے جاتے ہوئے کائنات کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں نگاہ ولایت سے میں نے اس ولی کے درگاہ پر بیٹھ کر جو کچھ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ فرمایا یہ نہیں کہ کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک سکول آف تھاٹ کے لیے، کسی ایک جو ہے نا گروہ کے لیے سیدی داتا گنج بخش علی حجویری فیض رساں ہیں اور انہیں عطا فرمانے والے ہیں۔ فرماتے یہ گنج بخش ہیں، خزانے لٹانے والے ہیں، فیض عالم ہیں، مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر ہیں۔ اور پھر آگے جو جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ فیض رساں ہستی ہے، یہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ وہ اللہ کا محبوب ہے، یہ وہ اللہ کا ولی ہے جہاں ناقص آئے تو یہ ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں، انہیں بھی کامل بنا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی پیر کامل ہیں، اور اگر کوئی کامل آ جائے تو ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور ماؤ شما کیا ہیں؟ کوئی بندہ مجھے پوچھے نا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ گئے یا جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ہم کون ہوتے ہیں جانے والے؟ ہم تو وہاں اپنی نگاہیں جھکا کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حاضری کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں اور باعث جو ہے نا فضیلت سمجھتے ہیں، باعث رحمت و برکت سمجھتے ہیں۔ اور یہ تو وہ درگاہ ہے جہاں پہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائیں تو ٹبا بابا فرید مشہور ہے، حضور جو ہے نا وہ داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے قریب، بالکل ایسے جب یہاں پہ آئے تو رک گئے، بیٹھ گئے۔ مریدین نے کہا حضور پاک پتن سے چلے، اجودھن سے چلے اور سفر فرمایا۔ آج کی طرح کے سفر تو نہیں تھے کہ شیشے بند کیے، اے سی آن کیا اور ہزاروں کلومیٹر آپ سفر کر لیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں آپ نے سفر کیا ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے اور یہاں کے بیٹھ گئے۔ فرماتے یہاں سے آگے میں جاؤں کیسے؟ اللہ کے رحمت کے فرشتے اتنے ہیں کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی، میں کہاں قدم رکھوں اور کیسے چلوں؟ تو یہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی آئیں اس مزار پہ حاضری کے لیے، اور یہ دیکھیں، یہ مناظر دیکھیں اور اس انداز میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں تو یہ خوش بختی اہلیان لاہور کے لیے، اور یہ اہلیان لاہور پر یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور یہ قدر والے کی قدر والے ہی جانتے ہیں۔ اور یقیناً جب حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہوتا ہے تو شہر لاہور کی گلیوں میں اللہ کے بڑے بڑے ولی آتے ہیں، بڑے بڑے غوث آتے ہیں، بڑے بڑے قطب اقطاب اور ابدال آتے ہیں، کیونکہ آج حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہے، اس میں حاضری کے لیے۔ اور یقیناً جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے ان دنوں میں وہ بزرگ اپنے مالک اور خالق کی خاص عطا سے آنے والے زائرین پر خاص عنایات فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن، ہر عاشق رسول، ہر اللہ والوں سے محبت کرنے والا، ہر صوفی ازم سے پیار کرنے والا، صوفیاء کرام کے پیغام محبت کو سمجھنے والا حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ کے مزار پر انوار پہ حاضری کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث عزت سمجھتا ہے، اور یقیناً وہاں بے سکون لوگوں کو سکون ملتا ہے، بے اطمینانوں کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے محترم قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب اپنے ابتدائی جملوں میں، گفتگو میں آپ نے سید حجویر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مختصر سا ایک تعارف جو آپ نے پیش کیا، اور آپ کی تعلیمات، آپ کا مقام و مرتبہ، اور پھر آپ کا یہاں آ کر جو
ڈیرے بسائے آپ نے اور سارے دین کے معاملات کو آپ نے جس طرح عام کیا، کس محبت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں آپ نے محبت جو ہے وہ پیش کی، وہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ محترم جناب قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کی جانب ہم بڑھیں گے جی، اور آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے یقیناً اسی گفتگو کو مزید آپ آگے لے کر چلیں گے، اور آپ کے لیے اولیاء کا جو فیضان ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ولایت کے جو منصب پر جو بندہ جب فائز ہو جاتا ہے تو پھر کیا عزت، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس پر قبلہ سہروردی صاحب بھی کچھ روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، واہ، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جزاک اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ پر گفتگو اور اچھی خوبصورت تمہید سے آغاز فرمایا۔ حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ، پہلے تو جو میں نے آیت پڑھی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خالق کائنات نے فرمایا جو اللہ کے محسنین ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ محسنین میں، اب محسنین میں کون لوگ شامل ہیں؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یہ صالحین لوگ ہیں جن کے اللہ قریب ہے اور اللہ ان سے محبت فرما رہا ہے۔ سبحان۔ اب صالحین کی جماعت اکثر علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء اور صحابہ کرام کی یہ دو جماعتیں جو ہیں ان کا انتخاب خالق فرماتا ہے، واہ، ان کا انتخاب ہے، لیکن ان کے ساتھ تیسرا جو گروہ ہے، تیسری جو جماعت ہے، جن میں اولیاء اعظام کو ہم بعض اولیاء کو مادر زاد ولی کا خطاب دیتے ہیں کہ وہ ماں کے اگر بطن میں ہیں اور اس وقت بھی وہ صاحب کرامت ہیں، اور جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی صاحب کرامت ہیں۔ ان میں ایک داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب ابتدا سے ٹھیک ہے کہ اولیاء اعظام کوئی ایسا ولی کامل نہیں ہے کہ جو علم کے بغیر ولی بنا ہو، اور پھر جتنے یہ اولیاء اعظام ہیں یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے حافظ بھی تھے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ ابتدا میں حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ، جس طرح حضور پیر صاحب نے فرمایا، حجویری ہیں، جلابی ہیں، غزنوی ہیں، ننیحال اور ددیحال کے اعتبار سے۔ بالکل۔ آپ داتا حضور کی جو ولادت ہے یہ 400 ہجری میں ہے، اور 400 ہجری میں اس وقت سلطان محمود غزنوی کا دور تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ابتدا میں آپ نے ننیال اور ددیحال سے اپنے گھر سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ بچہ صاف ظاہر ہے کہ حالانکہ آپ مادر زاد ولی ہیں، لیکن پھر بھی ماں کی گود جو ہے، ماں کی گود وہ پہلی بچے کی، ہر بچے کی درسگاہ ہوتی ہے، ہر بچے کی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم جو ہے یہ ماں کی گود سے، یعنی مہد سے لحد تک بچہ جو ہے، بندہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ ابتدائی وہ مدرسہ جو سلطان محمود غزنوی نے بنایا تھا، اب میں آپ کی ابتدا کی ایک ولایت کی بات کر رہا ہوں جی۔ آپ اس مدرسے میں پڑھ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی، اب وہ ایک بادشاہ بھی تھا اور ایک ولایت کے مقام پر بھی تھا، ان کا شمار بھی ولایت میں ہوتا ہے سلطان محمود غزنوی کا۔ آپ اپنے ایک وزٹ پہ تھے، اور وزٹ میں اس مدرسے کا وزٹ جب کر رہے تھے تو سارے بچے جو ہیں وہ آپ کے جو استاد تھا انہوں نے بھی استقبال کیا، اور سب بچوں کو استاد نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی صاحب آئے ہیں۔ سارے بچے کھڑے ہو کے استقبال کر رہے تھے، حضور داتا علی حجویری وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے کہا کہ علی، آپ کو پتہ نہیں کہ
فاتح سومنات آیا ہے، سلطان محمود غزنوی آیا ہے۔ تو آپ نے اس طرف دیکھا تو سلطان محمود غزنوی نے جب داتا حضور کی نظر کو دیکھا اور آپ کے چہرے کو دیکھا تو استاد محترم سے کہنے لگے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں جس کو آپ میرا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ سارے بچے جو ہیں یہ میرے اس مدرسے کی وجہ سے ان کا نام ہوگا، لیکن اس بچے کی وجہ سے میرے اس مدرسے کا نام پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے آپ کی ابتدا میں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بچے ہیں، اس وقت بھی ولایت آپ کے اندر موجود تھی، آغاز سے ہی۔ اب سلطان محمود غزنوی بھی ایک ولایت کے مقام پہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس بچے کی عظمت کیا ہے، اس بچے کا مقام کیا ہے۔ اور پھر حضور داتا علی اجمیری علم حاصل کرتے کرتے 421 ہجری میں آپ شہر لاہور میں داخل ہوئے ہیں، اور جب 421 ہجری میں آئے ہیں تو اس وقت سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی جو تھا وہ اس وقت اپنے باپ کی جگہ پہ فائز تھا، یعنی بادشاہ اس وقت وہ تھا۔ تو داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے جتنی منزلیں طے کی ہیں ولایت کے، دیکھیں علم حاصل کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک مرشد کامل کی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا ولی نہیں ہے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ بابا فرید ہوں، وہ داتا حضور ہوں، کوئی بھی ایسا ولی نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام ولایت کے لیے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے، وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، وہ سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین کے در اقدس پہ حاضری دیتے ہیں۔ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ ولی کامل اپنے مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو پھر مرشد کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو مرشد دیکھتا ہے تو مرشد بھی دیکھتا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ مرید عام نہیں ہے، یہ مرید ایسا نام پیدا کرے گا کہ ساری دنیا میں قیامت ہے کہ اس مرید کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو داتا حضور علیہ رحمہ نے ولایت کے اس مقام پر ہیں، جس طرح پیر صاحب وہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل، جو ناقص لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ پیر کامل ہیں، جو ناقص لوگ آتے ہیں ان کے لیے پیر کامل ہے، ہر دور میں قیامت تک جو ناقص لوگ آتے ہیں، ہم جیسے لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ پیر کامل ہیں۔ اور جو کامل ان کی بارگاہ میں، وہ جو پہلے تھے، جو بعد میں ہیں، جو قیامت تک ہوں گے، جو کامل ہوں گے، ان کی بھی داتا حضور رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کامل علی رحمہ، یعنی جو کامل آتے ہیں ان کے لیے رہنما ہیں، اور جو ناقص ہوتے ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں۔ اسی لیے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک شیخ ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، تمام اولیاء کی۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ 470 ہجری میں 470 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور 537 ہجری میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ولادت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور داتا کے بعد آئے ہیں، بالکل پہلے داتا حضور ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا حضور وہ شیخ عبد القادر جیلانی اس دور میں قدمی حاضی اعلی رکبت کل ولی اللہ، کہ جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ کہتے ہیں میں داتا حضور کے دور میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا، کیا بات، میں ان کا مرید ہوتا۔ کوئی ولی ایسا نہیں جو ان کے بعد آیا ہو اور داتا حضور کی بارگاہ میں وہ اس نے حاضری نہ دی ہو۔ تو خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 537 ہجری میں آتے ہیں، علوم حاصل کرتے ہیں، مرشد کامل کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مدینہ پاک جاتے ہیں، مکہ پاک حاضری دیتے ہیں۔ دینے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ رشتے میں ماموں کا رشتہ ہے، تو آپ حسنی حسینی سید ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ تو ان کے خاص ایسے لقب ہیں جو ان کے پاپولر ہو جاتے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کے خاص لقب ہیں، غوث پاک کے نام سے وہ پکارے جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی، معین یعنی یہ ایک دین کے حضور کے دین کے مددگار ہیں، اسی لیے اب نام تو ان کا علی بن عثمان ہے۔ اب کسی سے پوچھیں تو انہیں حضور داتا صاحب کا نام تو نہیں آتا ہوگا، کسی سے پوچھیں کہاں جانا ہے، جی میں نے لاہور داتا صاحب جانا ہے، کہاں جانا ہے، میں نے داتا صاحب جانا ہے۔
یعنی یہ ایک ایسے داتا ہیں. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو داتا تو دینے والا ہوتا ہے. داتا تو خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، داتا خدا ہے. لیکن اللہ کے بندے کہ داتا حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی جائے تو کوئی بھی مشکل لے کے جائے تو وہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے محسنین کے قریب ہوتی ہے. تو داتا حضور کی بارگاہ میں جائیں تو آپ جا کے سوال کریں تو پھر محسنین ہیں، اللہ کے محسنین میں ان کا شمار ہے، اور وہ آپ کو خالی بھیج دیں، ایسے ممکن نہیں ہے. تو داتا حضور علیہ رحمہ یہ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں. ناظرین محترم، بہت خوبصورت گفتگو اولیاء کے فیضان کے حوالے سے، اور بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کے حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام میں جاری ہے. اپنے تمام علماء سے، دونوں شخصیات سے ایک وقفہ یہاں پہ ہم لے رہے ہیں. بریک کے بعد واپس لوٹیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم مہمانوں کے سامنے پیش کریں گے اور ہماری گفتگو ان سے رہے گی. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جو ہے وہ اولیاء کے فیضان کے حوالے سے اور عرس پاک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے شہر لاہور میں. عظیم روحانی صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، اس حوالے سے بھی ہماری اپنے علماء سے گفتگو جاری ہے. قبلہ محترم جناب مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر ہم بڑھنا چاہیں گے. اور قبلہ شاہ صاحب، ہم یہ چاہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، قبلہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت ایک جو ہے وہ منظر کشی آپ کی پوری زندگی کی، پھر آپ کا مقام و مرتبہ وہ سارا آپ نے پیش کیا. اب ہم کچھ تھوڑی سی گفتگو ہٹ کر اس حوالے سے یہ کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال جنم لیتے ہیں اور ہر بندہ سوال کرنے کا حقدار ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں یہ بھی ساتھ ڈسکس کی جائیں صاحب مزار کے حوالے سے، اور پھر جو اس کے ارد گرد سارے معاملات، ایک رسومات کا جو ایسی رسومات ہیں جن کا شرعی طور پر قطعاً بالکل جو ہے وہ نہ تو ہمیں اجازت ہے کرنے کی اور نہ ہی ہم لوگوں کو حکم ہے کرنے کے حوالے سے، اور جس کی بیس پر صاحب مزار کی جانب انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اس پر اگر کچھ روشنی اگر آپ ڈالیں تو بہت ضروری ہوگا، میں سمجھوں گا. بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. جی. حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو مزار پر انوار پہ حاضری کے آداب بیان فرمائے ہیں، ان میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مزار شریف پہ حاضری دیں تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں اور دائیں سائیڈ پہ مزار کے کھڑے ہوں اور وہاں پہ فاتحہ پڑھیں، پھر دعا کریں. اور جو دوسرا جو سوال آپ کے سوال سے تھا کہ عرس پاک کے موقع پر مزار کے ارد گرد، یہ مزارات کے ارد گرد جو ایسی رسومات ہوتی ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بالکل، تو ان کے حوالے سے کیا ہے. تو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس ایک ایسا عرس پاک ہے کم از کم پاکستان میں ہونے والے آراس کی تقریبات سے منفرد ہے. انفرادی کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں تقریباً 1 ہفتہ پہلے سے. بالکل ایسے اہل قلم جو ہے نا، دانشور حضرات پوری دنیا سے، بڑے بڑے مذہبی سکالرز وہ تشریف لاتے ہیں، شعراء آتے ہیں تو وہ الگ محافل ہوتی ہیں، محافل سما ہوتی ہیں تو وہ الگ سے ہوتی ہیں. پھر 3 دن مسلسل علماء کرام جو پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے تشریف لاتے ہیں، ایسے ایک مکمل ترتیب اس کو دی جاتی ہے. مطلب علماء کی، مشائخ کی، پیران اس بات پہ ہم محکمہ اوقاف پنجاب کو اگر خراج عقیدت پیش کریں تو لازمی ہے کہ وہ جس انداز میں اسے مینیج کرتے ہیں اور بہترین انداز میں اس مبارک کی تقریبات کو ترتیب دیتے ہیں، اور سینکڑوں علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے، پاکستان کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور جید علماء اور مشائخ تشریف لاتے ہیں جو اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں اور تقریبات چلتی ہیں. مزار کے آتے میں
دیکھیے میری کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، یعنی جتنی زندگی میری ہے، میں نے مزار کے احاطے میں سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے احاطے میں کوئی بھی غیر شرعی فعل ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ مزار شریف کے احاطے سے باہر لوگ کیا کرتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ ہم نہیں روک سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن محکمہ اوقاف اس مزار شریف کے احاطے میں پورا ایک اہتمام کرتے ہیں بہترین انداز میں۔ ایک روحانیت کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب بندہ وہاں جاتا ہے کہ کہیں سے جو ہے نا وہ نعت رسول مقبول کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے جو ہے نا وہ بیسمنٹ سے محفل سماع کی آواز آ رہی ہے، کہیں جو ہے نا علماء کی خطابات ہو رہے ہیں، مزار کے قریب دائیں بائیں بیٹھ کر لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں پہ درود پاک بیٹھ کر پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بہترین انداز میں۔ اور اگر کچھ ایسے ننگ دھڑنگ اور ملنگ جن کا جو ہے نا وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت پر وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اگر وہ مزار شریف سے دور یا دائیں بائیں یا لاہور کے کسی کونے میں ایسی جو ہے نا وہ غیر شرعی حرکات کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس میں نہ صاحب مزار کا قصور ہے اور نہ مزار پہ حاضری دینے والے زائرین کا قصور ہے۔ اللہ کے ولی کا پیغام ہمیشہ شریعت اور طریقت پر پابندی کا رہا ہے۔ میں جب کشف المعجوز شریف پڑھتا ہوں اس کا ایک واقعہ جو میرے قلب و نظر پر سمایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، دوران سفر میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے جنہوں نے خرقہ پہنا ہوا تھا، صوفیاء کے لباس میں تھے، درویشوں کے رنگ میں تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ زمینداروں سے جو ہے نا کسانوں سے غلہ اور اناج مانگ رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، بھئی وہ درویش اور پھر وہ کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگے اور بھیک مانگے۔ تو میں نے اپنے مرشد گرامی سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، علی ان کے پیر کو مریدوں کا لالچ ہے اور مریدوں کو دنیا کی دولت کا لالچ ہے۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے مرشد گرامی نے کہ اللہ کا جو ولی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اپنے رب کے علاوہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کی محبت جو ہے وہ لافانی ہوتی ہے اور ان کا تعلق ان سے مضبوط ہوتا ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ لوگ ایسے اپنے اعزاء کی شادیوں پر نہیں جاتے جیسے سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص مقدس پہ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام، پوری دنیا سے پورا لاہور دلہن کی طرح سجا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ گجر برادری کے لوگ گوالے جو لاہور کے ہیں وہ جس انداز میں دودھ پیش کرتے ہیں، وہ ایک عرصہ دراز سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ عرس کب شروع ہوا اور کیسے ہوا، میں نے کہا 977 برس تو سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے عرص پاک کو ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو دودھ کی ایک سبیل کا ایک طریقہ ہے، یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ سے جاری ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چند جملوں میں وہ بات عرض کر دوں کہ آپ جب لاہور تشریف لائے تو رائے راجو جوگی تھا جو لاہور کا کوتوال تھا، حکمران تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ تمام گوالوں سے، گجروں سے اس نے ایک وقت کا دودھ وہ ٹیکس کے طور پہ لگایا ہوا تھا کہ میرے پاس تم نے لانا ہے۔ اب وہ جادوگر بھی تھا، اس نے جو شخص جس دن دودھ نہ لاتا اگلے دن جب وہ دودھ دونے کے لیے بیٹھتے تو تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آتا تھا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور میں آئے تو لاہور آئیے وہ چند دروازوں میں بند وہ پرانا شہر لاہور جو بادشاہی مسجد کے قریب جو ہے نا وہ شہر ہے، تو وہی شہر تھا۔ آپ نے آ کر ڈیرا لگا لیا دریا کنارے، بڈھا دریا کہتے ہیں اس کے کنارے ڈیرا لگا لیا۔ بوڑھی ایک اماں جی کو آپ نے دیکھا کہ وہ دودھ لے کر جا رہا ہے، آپ نے فرمایا قیمتاً مجھے دے دو، دودھ بیچ دو، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا جی میں اس وقت دودھ نہیں بیچ سکتی کیونکہ یہ دودھ رائے راجو کا ہے اور وہ جادوگر ہے، اگر میں نے دودھ نہ دیا تو میرے جانوروں کے تھنوں سے خون آئے۔ آپ نے فرمایا قیمتاً میں نے مانگا ہے، قیمت لے لو، دودھ دے دو، اور اگر تھنوں سے خون آئے تو ذمہ دار میں ہوں۔ اب بڑھیا کے دل پہ پتہ نہیں کیا اثر ہوا، اس خاتون نے کہا یہ دودھ آپ قبول فرما لیں۔ اب وہ دودھ پیش کر کے واپس چلی گئی۔ جب اس نے جا کے دودھ دوہا جانوروں سے تو حیران رہ گئی کہ پہلے کی نسبت دودھ بہت زیادہ ہے۔ بس یہ بات جو ہے نا وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دودھ لوگوں نے ادھر دینے کی بجائے داتا حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنا استعمال کرو،
جتنا تم سے اضافی ہو یا تم اللہ کی راہ میں دینا چاہو تو اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا کرو، اللہ کی مخلوق کو پلایا کرو۔ یہ اب رائے راجو جوگی کا جب دودھ بند ہوا نا، اس نے پھر آیا بھائی پتہ کریں میرا دودھ کیوں بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ایک بابا جی آئے ہیں اور جو دریا کے کنارے آ کر بیٹھے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، مقابلے کے لیے آ گیا۔ جب مقابلے کے لیے آیا نا تو اس نے کہا جی میں آپ کچھ دکھائیں مجھے۔ فرمایا نہیں تیرے پاس کچھ ہے تو دکھا۔ اب وہ جادوگر تھا، اس نے ہوا میں اور فضا میں اڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ اڑنے لگا تو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نالین شریف جوتے تھے نا جو جی وہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک، کھڑائیں کہتے ہیں، کھڑا میں کھیڑی وہ جو بھی کہتے ہیں لفظ جو بھی لکڑی کی بنی ہوتی ہے اور آگے کیل سا ہوتا ہے، اس میں انگوٹھے سے اس کو پکڑ لیا اور پھر جب وہ چلتا ہے بندہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، ایسے ہی وہ سادہ سا ایک جوتا۔ آپ نے اپنے جو ہے نا وہ جوتے کو اشارہ فرمایا اسے اتار کے لے آ نیچے۔ اب اس میں اشارہ یہ تھا کہ یہ جادوگر جادو کے زور سے فضا میں اڑنے کو کمال سمجھ رہا ہے۔ ارے تو جس شے کو کمال سمجھ رہا ہے نا، یہ کام تو ہمارے پاؤں کے نیچے لگنے والے جوتے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ، اب یہ جوتا اڑا اور فضا میں جا کر اس کے سر پہ جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو گیا، دوڑ کے نیچے آیا، دماغ ٹھکانے آ گیا اور کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت کی۔ آپ نے اسے لقب دیا شیخ الہند، شیخ ہندی۔ شیخ ہندی سٹریٹ بھی مشہور ہے داتا حضور کے نام سے منسوب ہے، ان کے نام سے منسوب ہے، اور شیخ ہندی کی اولاد لاہور میں موجود ہے۔ اللہ، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی اولاد نہیں تھی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے شادی کی تھی، ایک شادی کی تھی مفارقت ہو گئی، پھر دوسری شادی کی۔ ایک قول یہ کہ بالکل آپ نے تجرید والی زندگی گزاری، مجرد رہے آپ، اور ایک قول اس میں یہ کہ ایک شادی کی تھی، مفارقت کے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اولاد آپ کی ہوئی ہی نہیں تھی۔ آپ نے اللہ کی طرف جو ہے نا آپ کا لگاؤ تھا، بس اسی طرف آپ لگے رہے۔ شیخ ہندی کی اولاد یہاں موجود ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پہ جائیں تو مزار کا وہ جو گنبد ہے اس سے متصل شیخ ہندی کا بھی مزار ہے، بالکل ٹھیک، اور داتا گنج بخش علی حجویری کے پہلو میں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہ جو اس وقت میں ہندو تھے، داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں آ گئے تو آپ نے انہیں ولایت کا تاجدار بنا دیا، ولایت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا۔ تو اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں ناقصارا پیر کاملا رہنما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ پھر صاحب ماہ سفر کے حوالے سے جس طرح ہم آغاز میں گفتگو کر رہے تھے تو بہت سے اور بھی اولیاء کو آپ کی مطلب ان خاص دنوں کی نسبت عرس پاک کی تقریبات آپ سے منسوب ہیں، عرس اعلیٰ حضرت بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، پھر مجدد الف ثانی آپ کے بھی دنوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اسے داتا گنج بخش کا بھی، تو یہ بھی کوئی خاص مطلب کرم نوازی ہے، دن ہے، لوگوں کا بڑا ایک رجحان اس طرف رہتا ہے، لوگ اہتمام کرتے رہتے ہیں، محافل نعت، محافل سما، گیٹ ٹوگیدرس ایسی ہوتی ہیں، لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن سلطانی صاحب بات یہ ہے کہ نسبت تو ہے، بالکل دیکھیں نا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ ہر آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ تو ایک وہ ہے نا جو مادرزاد ولی ہیں، روز قیامت تو وہ بھی ہوگا کہ اللہ کے حضور میں جب خالق کائنات فرمائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، دوسرے جنتی علیحدہ ہو جائیں، تو مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ اس وقت بھی جنتیوں کی صف سے ایک شخص نکل کے اور وہ کہے گا اما تعرفونی ان الذی سقیتک شربتا، ایک جنتی کا ہاتھ پکڑ کے وہ کہے گا میں نے آپ کو دنیا میں رہ کر پانی پلایا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص نکلے گا اور وہ ایک جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور وہ کہے گا وقال بعضهم ان الذی وهبت لک وضوءا، کہ اللہ کے بندے آج مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور تو جنت میں جا رہا ہے اور میں نے دنیا میں رہ کر آپ کو وضو کرایا تھا ایک وقت میں۔ تو اس وقت وہ دونوں جنتی اللہ کے حضور میں دعا کریں گے تو اللہ فرمائے گا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، کہ تم جنت میں جا رہے ہو، ان کو بھی اس صف سے نکال کے، تو مجرموں کی صف سے نکال کے انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ ایک پانی پلانے والا، ایک وضو کرانے والا، اگر وہ جنتی ان کو ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہیں تو پھر المرء مع من احبہ، کہ ہر وہ آدمی جس سے وہ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین، ایک روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل میں اس آدمی سے پیار کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے پیار فرما۔ اب جب اللہ کسی سے پیار فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیار فرماتے ہیں، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آج کیوں ہے کہ 400 ہجری میں پیدا ہونے والا ایک غزنوی کے مقام پر، ایک جلابی کے مقام پر، تو آج جو ہیں وہ 977 سال ہو گئے ہیں آپ کے وصال کو، تو ہر زبان پر اور ہر دل میں داتا حضور کی محبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرما رہا ہے کہ اے جبریل میں اس آدمی سے محبت کرتا، تو بھی محبت فرما۔ اب جبریل روئے زمین پر ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت اس آدمی کے قریب ہے۔ تو اس لیے جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو داتا حضور علیہ رحمہ اس مہینے کے ساتھ نسبت آپ کی بھی ہے، اور 21 غالباً صفر کو اپنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 26 کے قریب غالب 25 یا 26 ہے یا 26 ہے، ان کا عرس مبارک بھی ہے، مجدد الفسانی کا بھی ہے۔ تو اس مہینے کے ساتھ دیکھیں نسبت بڑی چیز ہے، کہتے ہیں نا، وہ شاعر بھی کہتا ہے محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے جس کے ساتھ انسان کی نسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس مہینے کے ساتھ خاص کر اولیاء بزرگان دین کی نسبت ہے کہ ان کا وصال ہے اس سفر کے اندر۔ باقی یہ مہینوں کی طرح مہینہ ہے۔ عید میلاد النبی کی نسبت حضور کے ساتھ ہے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح محرم کی نسبت امام علی مقام ہے کہ عاشورہ کے دن آپ کی شہادتیں ہیں۔ تو اسی طرح ہر مہینے کو شعبان کی نسبت جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک جو ہے یہ جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا جن کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے، اور یہ محبت چونکہ اللہ محبت فرما رہا ہے، جبریل محبت فرما رہا ہے، اللہ کے فرشتے محبت فرما رہے ہیں، اور پھر روئے زمین پر ہر ایک زبان کے ساتھ۔ اور کیسے دیکھیں نا قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اب وہ شخص جو ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار کے گیا ہے، ساری زندگی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے، اب اللہ اس کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا۔ اب دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس شخص کے ساتھ محبت کریں گے، اور ان کی زبانوں پہ اللہ اس بندے کا ورد جاری کروا دیتا ہے۔ تو اسی لیے داتا علی حجویری علیہ رحمہ چونکہ آپ مادر ذات ولی ہیں، آپ کی کرامات جو ہیں جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے، ایک اگر ٹائم ہے تو میں بھی چھوٹی سی کرامت، یہ جو بھاٹی چوک ہے نا، بھاٹی میں بھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بھاٹی چوک جس کو آج بھاٹی چوک کہتے ہیں، یہ بھٹی چوک تھا حقیقت۔ تو بھٹی چوک یہاں ہندو راجے مہاراجے جو ہے وہ راجپوت لوگ جو ہیں ان کا یہ محلہ تھا، اور وہ کثرت سے رہتے تھے۔ اب چونکہ آپ تشریف لائے، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، آپ کی تھوڑی سی جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو پھر ہر ایک کو شوق ہوتا ہے نا کہ میری برادری زیادہ ہے، میری برادری کے نام سے محلہ رکھا جائے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو داتا حضور کی انہوں نے کہا جی یہ اب یہ جو بھٹی چوک ہے اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں، حجویری چوک رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ داتا حضور، اب وہ بھٹی کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ جو ایک عرصہ دراز سے یہاں رہتے تھے؟ تو یہ ایک مسئلہ داتا حضور کی بارگاہ میں آیا کہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ ایک طرف ہندو تھے، ایک طرف مسلمان تھے۔ مسلمان کہتے تھے داتا صاحب چونکہ یہاں رہتے ہیں اس کا نام حجویری رکھا جائے، اور جو بھٹی تھے وہ کہتے تھے جی ہمارا نام بھٹی رہنا چاہیے۔ تو داتا صاحب چونکہ آپ اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ حجویری جو ہے یہ قیامت تک مسلمانوں کی زبانوں پہ چلتا رہے گا، لہذا فیصلہ میرا یہی ہے کہ اس کا نام بھٹی چوک ہی رہنا چاہیے۔ تو جتنے وہ لوگ آئے تھے نا
दाता साहब के इस फैसले को सुनकर वो समझते हैं शायद ये मुसलमानों के बुजुर्ग हैं, तो ये फैसला तो मुसलमानों के मुताबिक करेंगे। हाँ, लेकिन आपने मुसलमानों के मुताबिक फैसला नहीं किया। आप समझते थे कि ये हजवेरी तो क़यामत तक चलता रहेगा। आपने उनका जब फैसला किया, जितने लोग आए थे वो आपकी इस फैसले को सुनकर वो सारे मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, खूबसूरत गुफ्तगू हमारे आज के प्रोग्राम में और औलिया के फैज़ान के हवाले से शाह साहब पैगाम के तौर पे और बिलखुसूस आपकी तालीमात और आपकी ज़िंदगी जिस पर हमने डिस्कस की, और एक पैगाम उसके साथ साथ ये पैगाम जिस पैगाम को औलिया ने आम किया हमारी अवाम उन्नास के लिए, क्या आप देना हुज़ूर चाहें? सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वही पैगाम दिया है जो सूफियाए कराम देते आ रहे थे, जो सूफियाए कराम का तरीक़ा था। और वो उनका पैगाम था पैगाम मोहब्बत, अमन का पैगाम, प्यार का पैगाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बड़े हसीन अंदाज में, शुस्ता अंदाज में और बड़े धीमे और बड़े अहसन अंदाज में उम्मत मुस्तफ़ा तक पहुंचा देना। वाह। एक उम्मत दावत है और एक उम्मत इजाबत है। ये तमाम तक अल्लाह के जो वली हैं ये पैगाम पहुंचाते हैं। और यही वजह थी, आज लोग कहते हैं ना कि दाता साहब क्यों कहा जाता है। मैंने कहा दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ किसी एक आम सूफी का नाम नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि 7 मरतबा हिंदुओं ने आप पर हमला किया और इतना मारा कि वो अपने तौर पे ये समझे कि हम मार के जा रहे हैं। 7 मरतबा। लेकिन उसके बावजूद भी ये मर्द हक आगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तबलीग के लिए डटे रहे। वाह। अल्लाह ने अजर ये अता फरमाया कि आज 1000 बरस गुजरने वाले हैं। 1000 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। अल्लाह। आज हम अपने परदादे की कब्र ढूंढने के लिए जाएं तो नहीं मिलेगी, तलाश करने के लिए जाएं। जितने बड़े बड़े हमारे लोग कहते हैं ना, ये मेरा ये फलां ओहदा है, फलां ओहदा है। लेकिन कुर्बान जाऊं, दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह को पर्दा फरमाए 977 बरस हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आज भी दाता लोगों के दिल की धड़कनों के साथ धड़कते हैं। ये उनकी अल्लाह के साथ मोहब्बत और मेरे करीम आका के दीन की खिदमत का अल्लाह ने अजर और सिला अता फरमाया है। और उनका पैगाम यही था कि जो चाहता है कि दुनिया में मुझे इज्जत मिल जाए और अल्लाह की बारगाह में मुकाम और मर्तबा मिल जाए, वो खुद को दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दे। उसे मरने के बाद भी अल्लाह मरने नहीं देगा, उसके जिक्र को अल्लाह क़यामत तक जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि गैर शरई कामों से इज्तिनाब करना चाहिए जो शरीयत और तरीक़त के ख़िलाफ़ है। जिस तरह हमारे ये लोग जो हैं नाचते हैं, डांस करते हैं, भंगड़े डालते हैं और फिर ढोल ढमक्कों के साथ अपनी अकीदत जाहिर करते हैं। अकीदत अपनी जगह पे है, लेकिन जो शरीयत और तरीक़त के ख़िलाफ़ काम हो उससे इज्तिनाब करना चाहिए। और शरीयत और तरीक़त का पैगाम ये है कि आप बावज़ू रहें। आप जिस हस्ती का उर्स है उसके लिए कुरान खानी जितनी कर सकते हैं वो कुरान खानी करें। वहाँ जाके आप दुआ मांगें, इस्तिग़फ़ार करें और जितने नवाफिल पढ़ के आप उनको सवाब दे सकते हैं आप उनको सवाब दें। अपनी मग़फ़िरत के लिए और अपने गुनाहों की निदामत के लिए और अपनी आसानियों के लिए आप उस अल्लाह के मर्द कलंदर को वसीला बना के अल्लाह के हुज़ूर में अपने लिए भी दुआ किया करें और उनके लिए भी। और गैर शरई जितने काम जो लोग हम पे फतवे लगाते हैं, हमारा पैगाम ये है मेरा कि उनसे आप इज्तिनाब करें और बावज़ू रह के कुरान खानी जितनी कर सकते हैं वो किया करें। आपके प्रोग्राम की तवज्जो से सजेशन है कि वो जो चादरें जाती हैं ना, तो उन चादरों के साथ बजाय ढोल और धमाल के मेरे करीम आका की नात शरीफ पढ़ते हुए, वाह वाह, जिक्र पाक से जिक्र पाक करते हुए जाएं, बना के पढ़ते जाएं, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं, मेरे करीम आका की मदा सराई करते हुए जाएं। इंशाअल्लाह फैज़ भी मिलेगा, रूहानियत भी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम राह फला आप लोग देख रहे थे और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में की गई औलिया के फैज़ान के हवाले से
اور بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کے اس کی تقریبات کا جو کہ آغاز ہو چکا ہے، تو ہم نے آج آپ کی مکمل زندگی پر کچھ روشنی ڈالی. آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی اور ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا جن کے حوالے سے ہمیں شریعت کے حوالے سے یقین ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اس کی جانب جائیں. تمام ہمارے دونوں علماء نے اپنے اپنے رائے بھی پیش کی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اب اجازت دیجیے، وقت چونکہ ہمارا پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. قبلہ پیر صاحب کا اور محترم جناب سید بادشاہ کا آپ دونوں کا بہت شکریہ، تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں، آپ نے رونق بخشی. زندگی رہی تو آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہماری نئے پروگرام میں نئے دن کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ہوتی رہے گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.